حویلی کے پچھواڑے میں اندھیرا اپنی پوری وحشت کے ساتھ ناچ رہا تھا اور میرے بالوں کی جڑیں عقیلہ بیگم کی مٹھی میں تھیں جو مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتی ہوئی اس ویران حصے کی طرف لے جا رہی تھی جہاں دن کی روشنی میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اماں خدا کا واسطہ ہے مجھے مت ماریں، میرے سر سے خون نکل رہا ہے، اماں مجھے ڈر لگتا ہے اس اندھیرے سے، میں چیخ رہی تھی اور میری آواز حویلی کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر اس پتھر دل عورت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جس کی آنکھوں میں آج میرے باپ کا جنازہ اٹھتے ہی خون اتر آیا تھا۔ عقیلہ بیگم نے ایک زوردار جھٹکے سے مجھے اس پرانے اور زنگ آلود لوہے کے دروازے پر دے مارا جس کے پیچھے وہ بدنام زمانہ سٹور روم تھا جسے کھولے ہوئے شاید صدیاں بیت چکی تھیں۔ کھول دو یہ دروازہ شازیہ، آج اس منحوس کا قصہ تمام کر کے ہی دم لوں گی میں۔ عقیلہ بیگم کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ میں سہمی ہوئی گیلی مٹی پر پڑی کانپ رہی تھی۔ شازیہ جو اپنے ہاتھوں میں لالٹین پکڑے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ بھاری زنجیر اتاری اور دروازہ ایک ایسی بھیانک آواز کے ساتھ کھلا جیسے کسی بھوکے درندے نے منہ کھولا ہو۔ اماں اسے اندر پھینک دیں، ابا تو مر گئے، اب اسے کون بچائے گا؟ شازیہ کے یہ الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح چلے۔ ابھی تو ابا کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور ان دونوں ماں بیٹی نے اپنا اصل روپ دکھا دیا تھا۔ مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ عقیلہ بیگم نے اپنی ٹانگ کا بھرپور وار میری کمر پر کیا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی اس گھپ اندھیرے کمرے کے اندر جا گری۔ اندر کا ماحول اتنا گھٹن زدہ تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ ہر طرف جالے اور برسوں پرانی مٹی کی بو تھی۔ نہیں اماں، مجھے یہاں بند مت کریں، یہاں سانپ بچھو ہیں، میں مر جاؤں گی۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگنا چاہا مگر تب تک وہ بھاری دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو چکا تھا اور ساتھ ہی باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی جس نے میری زندگی کی رہی سہی امید بھی ختم کر دی۔ باہر سے عقیلہ بیگم کی زہریلی آواز آئی، مر جاؤ اندر ہی، تیرے باپ نے تجھے سر پر چڑھا رکھا تھا نا، اب دیکھتی ہوں کون آتا ہے تجھے بچانے، اگر کسی نوکر نے اس کو پانی بھی دیا نا تو اسے زندہ جلا دوں گی میں۔ شازیہ کی ہنسی کی آواز آئی اور پھر قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی اور وہاں صرف میں رہ گئی اور میرے چاروں طرف موت کا سناٹا تھا۔ میں دروازے سے سر ٹکرا ٹکرا کر روتی رہی مگر حویلی کے اس حصے میں میری چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ابا کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ کیسے مجھے پیار سے گڑیا کہتے تھے اور عقیلہ بیگم کے ہر وار سے بچاتے تھے، مگر آج وہ مٹی کے نیچے سو رہے تھے اور میں یہاں زندہ درگور ہو چکی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سٹور روم کا اندھیرا مجھے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ مجھے یاد تھا کہ بچپن میں ابا ہمیشہ منع کرتے تھے کہ مہرال، حویلی کے پچھلے حصے میں مت جانا، وہاں سایہ ہے، وہاں پرانے وقتوں کا کچھ سامان دبا ہوا ہے جسے چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ آج میں اسی منحوس سائے کے مرکز میں قید تھی۔ میری آنکھیں اب اندھیرے کی عادی ہونے لگی تھی اور مجھے کمرے کے کونوں میں عجیب و غریب اشکال دکھائی دے رہی تھیں۔ کہیں پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر کا ڈھیر تھا تو کہیں بڑے بڑے صندوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے تھے جن پر مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے تھے۔ اچانک مجھے اپنے پیروں کے پاس کچھ سرسرانے کی آواز آئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں اور دیوار کے ساتھ مزید چپک گئی۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے، میں یتیم ہوں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں زیر لب دعائیں مانگنے لگی مگر خوف میرے رگوں پے میں اتر چکا تھا۔ باہر شاید طوفان آ رہا تھا کیونکہ ہوائیں دروازے سے ٹکرا رہی تھیں اور روشن دان سے آنے والی ہوا کی سائیں سائیں کسی کے رونے کی آواز جیسی لگ رہی تھی۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں صبح سے بھوکی تھی اور اب ابا کے غم اور اس قید کی وحشت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں وہیں ٹھنڈی زمین پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور آنسو میرے گالوں سے ہوتے ہوئے مٹی میں جذب ہوتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے اور کیا میں صبح کا سورج دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ شاید 3 دن گزر چکے تھے۔ میں نے وقت کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ بھوک اب میرے پیٹ میں مروڑ اٹھا رہی تھی اور پیاس کی شدت سے میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں نے کئی بار دروازہ پیٹا، چیخیں ماری، منتیں کیں کہ بس ایک گھونٹ پانی دے دو، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی شازیہ دروازے کے پاس آ کر کہتی، کیوں مہرال بی بی، مزہ آ رہا ہے؟ ابا کی لاڈلی اب بھوک سے تڑپ کر مرے گی اور ہم کہیں گے کہ وہ صدمے سے مر گئی۔ اس کے الفاظ مجھے جسمانی تکلیف سے زیادہ روحانی اذیت دیتے تھے۔ میرا جسم اب جواب دے رہا تھا۔ کمزوری اتنی تھی کہ ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری موت قریب ہے۔ میں نے سنا تھا کہ بھوک سے مرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے،
مگر پیاس کی شدت اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ میں فرش پر پڑی ہوئی تھی اور میرا وجود بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ اسٹور روم کی بدبو اب مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شاید میرے سونگھنے کی حس بھی ختم ہو رہی تھی۔ تیسری رات کی وحشت کچھ الگ ہی تھی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی کہ اچانک کمرے کے بائیں کونے سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹ رہا ہو۔ یہ آواز کسی چوہے یا بلی کی نہیں تھی۔ میرا جسم خوف سے اکڑ گیا۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ اندھیرے میں مجھے دو چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں جو زمین سے کچھ بلندی پر تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہ سانپ ہے جس کا ذکر سب کرتے تھے؟ وہ آنکھیں میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی غراہٹ کی آواز آ رہی تھی جو انسانی نہیں تھی۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی مگر دیوار نے راستہ روک دیا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میں نے دل میں پکارا۔ وہ سایہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھ پر جھپٹے گا اور میری گردن دبوچ لے گا۔ موت کا خوف اتنا شدید تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی۔ وہ سڑاند اور بدبو جو پچھلے 3 دن سے میرا دماغ پھاڑ رہی تھی ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک انتہائی طاقتور اور مسحور کن خوشبو نے لے لی۔ یہ خوشبو موتیا اور زعفران کی ملی جلی مہک تھی، اتنی تیز اور اتنی پاکیزہ کہ میرے مردہ وجود میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ 2 چمکتی ہوئی آنکھیں غائب ہو چکی تھیں اور اب کمرے میں ایک مدھم سی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ یہ روشنی کسی بلب یا دیے کی نہیں تھی، بلکہ ہوا میں معلق ذرات چمک رہے تھے۔ کیا میں مر چکی ہوں؟ کیا یہ موت کے بعد کی دنیا ہے؟ میں نے خود کو چٹکی کاٹی تو درد ہوا۔ میں زندہ تھی، لیکن یہ سب کیا تھا؟ میری نظر سامنے زمین پر پڑی اور میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہاں جہاں کچھ دیر پہلے مٹی اور گندگی کے ڈھیر تھے، اب ایک سفید ریشمی دسترخوان بچھا ہوا تھا جو اندھیرے میں بھی اپنی سفیدی سے چمک رہا تھا۔ اس دسترخوان پر چاندی کے بڑے بڑے تھال رکھے تھے جن پر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے۔ ان برتنوں میں سے اٹھنے والی بھاپ نے کمرے کو دھندلا کر دیا تھا، اور وہ خوشبو، یا اللہ یہ کھانے کی خوشبو تھی، بھنے ہوئے گوشت اور تندوری روٹیوں کی خوشبو جس نے میری انتڑیوں میں آگ لگا دی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، بھوک کی وجہ سے میرا دماغ چل گیا ہے اور میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں رینگتی ہوئی اس دسترخوان کے قریب گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے ایک چاندی کے گلاس کو چھوا۔ وہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ اس میں سرخ رنگ کا شربت بھرا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ مگر یہ کھانا یہاں کیسے آیا؟ دروازہ تو بند ہے اور روشن دان اتنا اونچا ہے کہ وہاں سے کوئی تنکا بھی نہیں پھینک سکتا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ خالی تھا مگر مجھے شدید احساس ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی موجود ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا جو نظر نہیں آ رہا مگر اس کی موجودگی اتنی بھاری ہے کہ ہوا بھی رک گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور ایک سرپوش اٹھایا۔ اندر سے نکلنے والی بھاپ میرے چہرے سے ٹکرائی۔ پلیٹ میں گرما گرم بریانی تھی جس کے ہر دانے سے زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ کھا لو مہرال۔ اچانک کمرے کے چاروں کونوں سے ایک آواز گونجی۔ یہ آواز اتنی بھاری، اتنی روبدار اور گونجدار تھی کہ لگا جیسے چھت گر پڑے گی۔ میں خوف سے چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ یہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی گونج تھی جیسے کوئی کنویں کے اندر سے بول رہا ہو، مگر ساتھ ہی اس میں ایک عجیب سی مٹھاس اور اپنائیت بھی تھی۔ کون ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ڈرو مت، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ یہ رزق تمہارے نصیب کا ہے جسے انسانوں نے روکا مگر اللہ نے بھیج دیا۔ کھاؤ اسے، تم 3 دن سے بھوکی ہو۔ وہ آواز دوبارہ آئی اور اس بار وہ میرے بالکل قریب سے آئی تھی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس کھڑا بول رہا ہو، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بھوک کا غلبہ خوف پر حاوی ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بریانی کا ایک نوالا اٹھایا اور منہ میں رکھا۔ یا اللہ، ایسا ذائقہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ یہ کسی عام باورچی کا کھانا نہیں تھا، اس میں ایک ایسی لذت تھی جو زبان سے ہوتے ہوئے روح تک اتر گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح کھانے لگی، ایک ہاتھ سے بوٹی اٹھاتی اور دوسرے سے شربت کا گلاس منہ سے لگاتی۔ میں بھول گئی کہ میں کہاں ہوں، میں بھول گئی کہ کچھ دیر پہلے میں موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں بس کھاتی گئی، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب میں سیر ہو چکی تو مجھے اپنی حالت کا خیال آیا۔ میں نے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ، آپ جو بھی ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ اسی لمحے ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا
اور میری آنکھوں کے سامنے وہ برتن، وہ دسترخوان، وہ جگ، سب کچھ ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ صرف وہ خوشبو باقی رہ گئی، اور پھر وہی مردانہ اور پرجلال آواز گونجی، میں شاہو ہوں، تمہارا محافظ۔ آج کے بعد تم اس قید خانے میں اکیلی نہیں ہو۔ جب تک تم یہاں ہو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ سو جاؤ، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس آواز میں ایک ایسا حکم تھا کہ میں چاہ کر بھی جاگ نہ سکی۔ میری پلکیں بھاری ہونے لگیں اور میں وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر کے نیچے نرم تکیہ رکھ دیا ہو اور میرے اوپر مخمل کی چادر اڑا دی ہو، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات مجھے ایسی گہری نیند آئی جو حویلی کے نرم بستروں پر بھی نہیں آئی تھی۔ میں بے خبر تھی کہ باہر عقیلہ بیگم اور شازیہ میری موت کی خبر کا انتظار کر رہی ہیں، اور یہاں اندر ایک ایسی دنیا آباد ہو چکی تھی جس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو روشن دان سے دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ میں نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی ویران اور گندا تھا، جالا، مٹی اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں۔ رات والا منظر کہیں نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ سب میرا خواب تھا، مگر پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے آتی ہوئی زعفران کی خوشبو محسوس ہوئی، اور میرے پیٹ کا بھرا ہونا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ شاہو، میں نے آہستہ سے پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی تھی۔ تبھی دروازے پر زنجیر ہلنے کی آواز آئی۔ عقیلہ بیگم کی آواز گونجی، زندہ ہے یا مر گئی؟ دیکھ تو ذرا شازیہ۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور شازیہ نے منہ پر کپڑا رکھ کر اندر جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ وہ میری لاش دیکھے گی، مگر مجھے زندہ اور صحیح سلامت بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس نے ماں کی طرف مڑ کر کہا، اماں یہ تو زندہ ہے اور اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو ایسے بیٹھی ہے جیسے رات بھر اے سی والے کمرے میں سوئی ہو۔ عقیلہ بیگم نے دھکا دے کر دروازہ پورا کھولا اور اندر آ گئی۔ اس نے شک بھری نظروں سے مجھے اور پھر پورے کمرے کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 3 دن کی بھوک پیاس کے بعد بھی میں ہوش میں کیسے ہوں۔ اس نے ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی باسی روٹی اور پانی کا ایک جگ میرے سامنے زمین پر پھینکا۔ یہ ٹھونس لے، اور خبردار جو آواز نکالی، ابھی تیری سزا ختم نہیں ہوئی۔ جب تک تیرا دماغ ٹھکانے نہیں آتا تو یہیں رہے گی۔ عقیلہ بیگم نے نفرت سے کہا اور باہر نکل گئی۔ شازیہ نے جاتے جاتے ایک عجیب سی بات نوٹ کی۔ اس نے ہوا میں سونگتے ہوئے کہا، اماں یہاں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، جیسے کسی نے بہت مہنگا عطر لگایا ہو۔ عقیلہ نے اسے ڈانٹ دیا، چل دفع ہو، یہاں صرف سڑاند ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا اور میں نے اس باسی روٹی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ رات پھر آئے گی اور شاہو پھر آئے گا۔ وہ رات تو گزر گئی، مگر اس کے بعد آنے والی راتیں میری زندگی کا ایک ایسا طلسماتی باب بن گئی جس پر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ دن کے اجالے میں وہی ڈری سہمی اور کمزور مہرال بن جاتی جو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر فرش پر پڑی رہتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو نیموا رکھتی اور ہونٹوں پر خشکی کی پپڑیاں جمنے دیتی تاکہ عقیلہ بیگم اور شازیہ کو ذرا بھی شک نہ گزرے کہ رات کے اندھیرے میں اس کال کوٹری کے اندر کیا جشن برپا ہوتا ہے۔ عقیلہ بیگم روزانہ صبح آتیں اور مجھے زندہ دیکھ کر پیر پٹکتیں۔ وہ مجھے گالیاں دیتیں کہ تم مرتی کیوں نہیں، تیری جان کسی لوہے کی بنی ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے میری حفاظت کا ذمہ ایک ایسی مخلوق کو سونپ دیا ہے جو ان کی سوچ سے بھی ماورا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور حویلی پر رات کی سیاہ چادر تن جاتی، میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگتا۔ مجھے اب اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اندھیرا میرے لیے روشنی لے کر آتا تھا۔ رات کے 12 بجتے ہی وہ منحوس اور بدبودار سٹور روم ایک دم سے مہک اٹھتا۔ وہی موتیا اور زعفران کی مانوس خوشبو میرے نتنوں سے ٹکراتی، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوتا جو کسی شہزادی کو بھی میسر نہ ہو۔ زمین پر بچھے ہوئے شاہی قالین، سونے چاندی کے برتنوں میں سجے ہوئے لذیذ کھانے جن کی بھاپ میں میرا چہرہ تمتما اٹھتا۔ شاہو اب صرف ایک آواز نہیں تھا، وہ میرا واحد سہارا بن چکا تھا۔ اگرچہ وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس اتنا شدید ہوتا تھا جیسے وہ میرے بالکل برابر میں بیٹھا ہو۔ وہ مجھے کھانے کے لیے کہتا اور جب میں کھا رہی ہوتی تو وہ مجھ سے باتیں کرتا۔ اس کی باتیں کسی عام انسان جیسی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ مجھے پرانے وقتوں کے قصے سناتا، جنات کی دنیا کے عجیب و غریب واقعات بتاتا، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے تسلی دیتا کہ مہرال تیرا صبر رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ ظالم عورتیں جس آگ میں تجھے جھونکنا چاہتی ہیں وہی آگ ان کا مقدر بنے گی۔ میں اس کی بھاری اور پرجلال آواز میں کھو جاتی۔
مجھے اس سے ڈر لگنا بالکل بند ہو گیا تھا، بلکہ اب تو مجھے اس انجان محافظ سے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں پیٹ بھر کر کھاتی، ٹھنڈے شربت پیتی اور پھر وہیں قالین پر سو جاتی، اور وہ نادیدہ وجود پوری رات پہرا دیتا رہتا۔ ہفتہ بھر گزر گیا اور میری حالت بگڑنے کے بجائے نکھرنے لگی۔ وہ سوکھی سڑی مہرال جسے عقیلہ بیگم نے مرنے کے لیے بند کیا تھا اب گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ شاہی خوراک اور سکون نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میرا رنگ جو پہلے ہی گورا تھا اب دودھ کی طرح سفید اور شفاف ہو گیا تھا۔ میرے گالوں پر قدرتی سرخی دوڑنے لگی تھی، اور سب سے حیران کن تبدیلی میرے بالوں میں آئی تھی۔ میرے بال جو روکھے اور بے جان تھے اب اتنے چمکدار اور گھنے ہو گئے تھے جیسے ان میں سونے کی تاریں پرو دی گئی ہوں۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی جو عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ یہ تبدیلی چھپائے نہیں چھپ سکتی تھی۔ عقیلہ بیگم اور شازیہ جب بھی مجھے دیکھنے آتی تو وہ حیرت سے بت بن جاتی۔ ایک دن شازیہ نے میری کلائی پکڑ کر زور سے جھٹکا اور چلائی، اماں ذرا دیکھیں تو صحیح اس کا رنگ اور روپ، یہ اندر کیا کھاتی ہے؟ ہم اسے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں دیتے اور یہ ایسی تر و تازہ ہے جیسے بادام پستے کھا رہی ہو، کہیں یہ کوئی جادو تو نہیں کر رہی؟ عقیلہ بیگم نے میری تھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں شک کے گہرے سائے تھے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور بڑبڑائی، جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ بغیر کھانے پانی کے انسان سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے اور یہ نکھرتی جا رہی ہے۔ اس کے جسم سے وہ بدبو بھی نہیں آتی جو قیدیوں سے آنی چاہیے، بلکہ اس کے پاس سے تو پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ عقیلہ نے نفرت سے مجھے دھکا دیا۔ ضرور اس نے کوئی عمل کر لیا ہے یا پھر یہ کوئی چڑیل ہے، لیکن میں بھی عقیلہ ہوں۔ میں اس کی یہ چمک دمک نکال دوں گی۔ آج سے اس کا پانی بھی بند۔ دیکھتی ہوں کب تک یہ حسن برقرار رہتا ہے۔ وہ دونوں پیر پٹکتی ہوئی چلی گئیں، مگر شازیہ کی آنکھوں میں نے حسد کی جو چنگاری دیکھی تھی وہ اب آگ بن چکی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جسے وہ اذیت دے رہی ہے وہ اس سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتی ہے۔ شازیہ جو خود کو حویلی کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھتی تھی، میری یہ نئی اور پراسرار خوبصورتی اس کے لیے سہانے رو بن گئی تھی، اور اسی حسد نے اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس نے حویلی میں خوف کی بنیاد رکھ دی۔ اس رات شازیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ حسد کی آگ اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی اور اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس بند کمرے میں ہوتا کیا ہے؟ مہرال زندہ کیسے ہے اور وہ اتنی حسین کیسے ہوتی جا رہی ہے؟ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ چوروں کی طرح دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف سایہ دار دھندلاہٹ تھی۔ شازیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر اس کا تجسس اور حسد ڈر پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ اسٹور روم کے قریب پہنچی۔ دروازہ تو باہر سے بند تھا اور اس پر موٹا تالا لٹک رہا تھا، لیکن شازیہ کو یاد تھا کہ اسٹور روم کی پچھلی جانب ایک پرانی کھڑکی ہے جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں سے اندر جھانکا جا سکتا ہے۔ وہ جھاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی اس کھڑکی کے پاس پہنچی۔ کھڑکی کافی اونچی تھی۔ اس نے پاس پڑی ہوئی کچھ اینٹیں جوڑیں اور ان پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے لٹکا ہوا گندا کپڑا ہٹایا اور اندر جھانکا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے خون کو منجمد کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اندر کا منظر کسی خوفناک خواب اور حسین طلسم کا ملاپ تھا۔ کمرے میں کہیں بھی اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک مدھم سی سنہری روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی کے مرکز میں یعنی مہرال موجود تھی، لیکن میں زمین پر نہیں بیٹھی تھی۔ شازیہ نے اپنی آنکھوں کو مسلا کہ شاید اسے دھوکا ہو رہا ہے، مگر منظر نہیں بدلا۔ میں ہوا میں معلق تھی، جی ہاں، زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر ایک نظر نہ آنے والے جھولے پر بیٹھی تھی، اور میں اکیلی نہیں تھی۔ شازیہ نے دیکھا کہ میرے ارد گرد ہوا میں انگوروں کا ایک خوشہ تیر رہا ہے، اور کوئی نادیدہ ہاتھ جس کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا وہ انگور توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور کسی سے باتیں کر رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا۔ شازیہ کا دماغ چکرا گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا مہرال چڑیل بن گئی ہے یا اس کا تعلق کسی اور دنیا سے جڑ گیا ہے؟ شازیہ نے دیکھا کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر ہوا میں سے ایک جام تھاما جو خود بخود اڑتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک اور ناقابل یقین تھا کہ شازیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر کا حسد اب خوف میں بدل چکا تھا،
اس نے چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس ناممکن منظر کو دیکھتی رہی۔ تبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کے اندر موجود اس نادیدہ وجود کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہے۔ اچانک میری ہنسی رک گئی اور میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ حالانکہ میں اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر شاہو سب دیکھ رہا تھا۔ شازیہ ابھی اینٹوں سے نیچے اترنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے کان کے پاس ایک گرم اور بھاری سانس محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے مڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی فضا میں ایک گونجدار آواز ابھری۔ بدبخت لڑکی، تیری یہ جرت کہ تو میری ملکہ کے آرام میں خلل ڈالے؟ شازیہ کا دل بند ہونے کو تھا۔ اس نے منہ کھولا تاکہ چیخ سکے، مگر آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی، اور پھر اسے اپنے گال پر ایک ایسا زوردار اور بھرپور تماچا محسوس ہوا جیسے کسی لوہے کے ہاتھ نے اسے مارا ہو، اور تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شازیہ اچھل کر دور جا گری۔ اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس کے گال پر 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے اور جبڑا ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی کہ وہی خوفناک آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار یہ آواز کھڑکی کے اندر سے نہیں بلکہ اس کے سر کے اوپر سے آ رہی تھی۔ اپنی یہ گندی نظر میری مہرال سے دور رکھو، ورنہ اگلی بار آنکھوں سے اندھا کر دوں گا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ شازیہ جو کچھ دیر پہلے شیرنی بنی ہوئی تھی، اب بھیگی بلی کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور گرتی پڑتی حویلی کی طرف بھاگی۔ اسے پیچھے سے کسی کے کہکہے لگانے کی آواز آ رہی تھی جو ہواؤں کے دوش پر اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی اور چیخیں مارتی ہوئی سیدھی عقیلہ بیگم کے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے ماں کے بستر پر گر گئی۔ عقیلہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شازیہ کی حالت دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ شازیہ کا چہرہ سوجا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ہسٹیریا کے مریضوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس نے مارا تجھے؟ کوئی چور آ گیا تھا کیا؟ عقیلہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ شازیہ نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سارا ماجرا سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ مہرال ہوا میں اڑ رہی تھی، جنات اسے کھانا کھلا رہے تھے اور کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ یہ سن کر عقیلہ بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، مگر شازیہ کے گال پر چھپے ہوئے وہ غیر انسانی انگلیوں کے نشان جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ وہ نشان اتنے بڑے تھے کہ کسی عام انسان کے ہاتھ کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ عقیلہ بیگم خوفزدہ ہونے کے بجائے غصے سے پاگل ہو گئی۔ ان کا تکبر اور انا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ مہرال جیسی یتیم اور بے سہارا لڑکی پر کوئی غیبی طاقت مہربان ہو سکتی ہے۔ ضرور اس کمبخت نے کوئی کالا جادو سیکھ لیا ہے۔ اس کی ماں بھی بڑی پہنچی ہوئی چیز تھی، ضرور یہ اسی کا سکھایا ہوا کوئی عمل ہے۔ اس نے کوئی موکل پال رکھا ہے جو اسے کھلاتا پلاتا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اس جن بھوت کا علاج بھی کروں گی اور اس مہرال کا بھی۔ عقیلہ بیگم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے شہر کے سب سے بڑے اور خطرناک بنگالی عامل کو بلانے کا پیغام بھجوا دیا، بابا نجومی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ جنات کو بوتلوں میں بند کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے شہر کو کاٹ دیتا ہے۔ اگلے دن سپہر کے وقت حویلی کے دروازے پر ایک کالی جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عجیب و غریب حلیے والا شخص اترا۔ لمبی الجھی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں سرمے کی موٹی تہ، گلے میں ہڈیوں اور منکوں کی ملائیں اور کالے رنگ کا لمبا کرتا۔ یہ بنگالی عامل تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے مرکزی دروازے سے داخل ہوا، وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے ہوا میں سونگھتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی لال آنکھیں سکیڑیں۔ اس کے چہرے پر تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عقیلہ بیگم جو اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں، اس کے رکنے پر حیران ہوئیں۔ کیا ہوا بابا جی؟ آپ رک کیوں گئے؟ عامل نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بھاری آواز میں بولا، بی بی تیرے گھر میں تو بہت سخت پہرا ہے۔ یہاں کی فضا میں بارود کی بو ہے۔ جو چیز یہاں موجود ہے وہ کوئی عام جن یا بھوت نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ عقیلہ بیگم نے گھبرا کر کہا، بابا جی آپ بھی تو بڑے عامل ہیں، آپ کو کس کا ڈر؟ منہ مانگے پیسے دوں گی میں، بس اس مصیبت سے میری جان چھڑوائیں اور اس لڑکی کا بندوبست کریں۔ عامل نے لالچ میں آ کر سر ہلایا، مگر اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے، مگر پیسے کی چمک نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ مجھے ایک کالا بکرا چاہیے اور 7 طرح کی دالیں۔ میں آج ہی رات اس لڑکی کے کمرے میں جا کر چلا کاٹوں گا۔ اگر وہ جن ہے تو بوتل میں بند ہوگا، اور اگر کوئی جادو ہے تو الٹا اسی پر وار کرے گا۔ عامل نے اکڑ کر کہا اور اپنی جھولی سے عجیب و غریب اوزار نکالنے لگا۔ ادھر سٹور روم میں بیٹھی سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔
میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی نہیں بلکہ شاہو کی فکر ہو رہی تھی۔ کیا وہ عامل واقعی شاہو کو قید کر لے گا؟ کیا میری خوشیوں کے یہ چند دن ختم ہونے والے ہیں؟ شاہو، میں نے دل میں پکارا، مجھے بچا لو۔ لیکن اس وقت اسٹور روم میں مکمل خاموشی تھی۔ دن کے وقت شاہو کی آواز نہیں آتی تھی اور یہی خاموشی مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آج رات حویلی میں وہ تماشا لگنے والا ہے جو حویلی کی دیواریں کبھی نہیں بھولیں گی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور عامل اپنی پوری تیاری کے ساتھ اسٹور روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا کڑا اور راکھ کی پوٹلی تھی۔ عقیلہ بیگم اور شازیہ دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ عامل نے زور سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی اونچی اونچی آواز میں منتر پڑھنا شروع کر دیے اور زمین پر چاقو سے لکیریں کھینچنے لگا۔ میں کونے میں دبکی ہوئی سہمی بیٹھی تھی۔ عامل کی خوفناک شکل اور اس کی عجیب و غریب حرکتیں مجھے ڈرا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک کہکہا لگایا، تو یہی ہے وہ لڑکی جس پر عاشق چڑھا ہے؟ ابھی اتارتا ہوں تیرا سارا عشق۔ اس نے اپنی جھولی سے مٹھی بھر راکھ نکالی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے چیخی، شاہو! اور پھر وہ ہوا جس نے وقت کے پہیے کو روک دیا۔ عامل کا ہاتھ ہوا میں ہی تھا کہ اچانک ایک کڑک کی آواز آئی جیسے سوکھی لکڑی ٹوٹی ہو۔ یہ عامل کی کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز تھی۔ اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ اس کا ہاتھ ایک عجیب زاویے پر مڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اسے کسی نادیدہ طاقت نے ٹانگ سے پکڑا اور ہوا میں ایسے الٹا لٹکا دیا جیسے کوئی کپڑا لٹکاتا ہے۔ عامل کا سر زمین کی طرف تھا اور ٹانگیں چھت کی طرف۔ وہ ہوا میں جھول رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، یہ جن نہیں ہے، یہ تو بادشاہ ہے، میں غلطی کر بیٹھا، مجھے معاف کر دو۔ عامل کی ساری چیخیں، ساری شیخی، سارا غرور لمحوں میں خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جان کی بھیک مانگ رہا تھا اور باہر کھڑی عقیلہ اور شازیہ کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بھاگنا چاہتی تھیں مگر خوف نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عامل کا جسم ہوا میں کسی گیند کی طرح اچھلا اور سیدھا سامنے والی دیوار پر جا لگا۔ دھڑام کی آواز آئی اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ شاہو کی غضبناک آواز پورے کمرے میں گونجی، اگر دوبارہ اس حویلی کا رخ کیا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، بھاگ جاؤ۔ اور پھر کسی نے عامل کو گریبان سے پکڑ کر ایسے گھسیٹا جیسے کوڑا گھسیٹتے ہیں اور دروازے سے باہر دے مارا۔ وہ لنگڑاتا ہوا ایک ہاتھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی کلائی تھامے چیختا چلاتا باہر بھاگا اور عقیلہ بیگم کے پاس سے گزرتے ہوئے بس اتنا کہا، بی بی، تم نے مجھے مروانا تھا؟ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس لڑکی سے دور رہو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ عامل دھول اڑاتا ہوا بھاگ گیا اور پیچھے چھوڑ گیا ایک ایسا خوف جو اب عقیلہ بیگم کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہا تھا۔ عامل کے یوں دمدما کر بھاگ جانے اور اس کی خوفناک وارننگ کے بعد حویلی پر ایک بھیانک اور پراسرار سناٹا چھا گیا۔ عقیلہ بیگم اور شازیہ کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں مگر ان کی ہٹ دھرمی اور لالچ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کھلی ہوئی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھیں کہ میرے سر پر کسی ایسی ہستی کا ہاتھ ہے جس سے ٹکرانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عقیلہ بیگم نے عامل کے جانے کے بعد ساری رات جاگ کر گزاری۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہلتی رہیں اور خود کو تسلی دیتی رہیں کہ وہ عامل ہی ڈھونگی تھا یا شاید مہرال نے اس پر کوئی جادو کر دیا تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھیں کہ جس طاقت نے ایک پل میں عامل کی ہڈیاں توڑ کر اسے ہوا میں معلق کر دیا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگلی صبح عقیلہ بیگم کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک نئی اور مکروہ سازش نے لے لی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ وہ کالے علم یا زور زبردستی سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اس گھر سے ہی نکال پھینکے گی تاکہ نہ بانس رہے گا اور نہ بجے گی بانسری۔ اس نے اپنی بیٹی شازیہ کے ساتھ سر جوڑ کر مشورہ کیا اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے انسانیت کو بھی شرما دیا۔ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کے بجائے میری زندگی کو جہنم بنانے کے لیے شہر کے بدنام زمانہ عیاش سیٹھ دلاور سے رابطہ کیا۔ 60 سالہ سیٹھ دلاور جس کی دولت کے قصے تو مشہور تھے ہی، مگر اس کی بد کرداری اور عورتوں کے معاملے میں اس کی حیوانیت اس سے بھی زیادہ بدنام تھی۔ اس کی 3 بیویاں پراسرار حالات میں مر چکی تھیں اور اب وہ چوتھی بیوی کی تلاش میں تھا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بلکہ اس کی ہوس کا کھلونا بن سکے۔ عقیلہ نے بھاری رقم کے عوض میرا سودا اس کسائی سے کر دیا اور اسے پیغام بھجوا دیا کہ مال تیار ہے، آ کر دیکھ لے۔ جب مجھے اس گھناؤنے سودے کی خبر ملی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میں اسٹور روم کے کونے میں بیٹھی گھنٹوں روتی رہی۔ میرا دل سوال کر رہا تھا کہ کیا شاہو مجھے اس مصیبت سے بچائے گا؟ پچھلے 2 دن سے دن کے وقت بھی مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، مگر آج عجیب خاموشی تھی۔ کیا یہ انسانی معاملہ ہے جس میں وہ دخل نہیں دے گا، یا شاید وہ بھی تھک گیا ہے؟ جس دن سیٹھ دلاور مجھے دیکھنے حویلی آیا، وہ دن میری زندگی کا ذلت آمیز ترین اور خوفناک ترین دن تھا۔ ڈرائنگ روم میں وہ صوفے پر ایسے پھیلا بیٹھا تھا جیسے کوئی اژدہا اپنے شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کا جسم بھاری بھرکم اور توند نکلی ہوئی تھی، منہ میں پان بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی لالی تھی جیسے خون پی رکھا ہو۔ عقیلہ بیگم مجھے زبردستی بالوں سے پکڑ کر وہاں لائیں۔ میرے کپڑے میلے تھے اور حالت ابتر تھی، مگر سیٹھ کی ہوس بھری نظروں نے میرے جسم کو ایسے ٹٹولا جیسے وہ گوشت خرید رہا ہو۔ اس نے ایک مکروہ قہقہا لگایا اور اپنا پان چباتے ہوئے بولا، واہ بھئی واہ، عقیلہ بیگم مان گئے تمہاری نظر کو۔ یہ تو واقعی 14ویں کا چاند ہے۔ اس کے لیے تو میں اپنی آدھی دولت بھی لٹا دوں تو کم ہے۔ بس یہ اب میری ہے اور میں اسے ابھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ عقیلہ بیگم کی آنکھوں میں نوٹوں کی چمک آ گئی۔ انہوں نے چاپلوسی سے کہا، سیٹھ جی صبر کریں، نکاح تو ہو لینے دیں، پھر یہ آپ کی ہی ہے۔ سیٹھ دلاور اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی نیت خراب ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف بڑھا اور اپنا غلیظ ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ مت ہاتھ لگانا مجھے، میں نے چیخ کر کہا، مگر اس درندے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس نے ابھی میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے بازو دراز کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا ماحول بدل گیا۔ ڈرائنگ روم کی چھت پر لگا ہوا بھاری بھرکم کرسٹل کا فانوس جو سالوں سے مضبوطی سے لٹکا ہوا تھا، اچانک زوردار آواز کے ساتھ ہلنے لگا۔ اس کی زنجیروں سے چرچراہٹ کی آواز آئی جیسے کوئی اسے زور سے کھینچ رہا ہو۔ ہم سب نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سیٹھ دلاور وہیں رک گیا اور پھر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ دیو ہیکل فانوس اپنی جگہ سے ٹوٹا اور سیدھا سیٹھ دلاور کے سر کی طرف آیا۔ سیٹھ نے حواس باختہ ہو کر پیچھے چھلانگ لگائی، مگر فانوس کے بھاری شیشے اس کے بازو اور ٹانگوں پر پڑے۔ فرش پر شیشہ بکھر گیا اور فانوس میں موجود بجلی کی تاروں کے شارٹ سرکٹ سے ایک چنگاری نکلی جس نے سیٹھ کے ریشمی کوٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بھڑک اٹھی اور سیٹھ بچاؤ بچاؤ پکارتا ہوا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ڈرائنگ روم میں دھواں بھر گیا۔ نوکروں نے بھاگ کر کمبل ڈال کر آگ بجھائی، مگر تب تک سیٹھ کا ایک بازو بری طرح جھلس چکا تھا۔ عقیلہ بیگم اور شازیہ خوف سے دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سیٹھ دلاور بجائے ڈرنے یا توبہ کرنے کے درد کی شدت اور غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس کی ضد اور شیطانیت اتنی پکی تھی کہ اس نے جلے ہوئے کپڑوں میں کھڑے ہو کر چیخ کر کہا، یہ لڑکی منحوس سہی، اس گھر میں جن بھوت سہی، مگر میں شادی اسی سے کروں گا چاہے یہ حویلی مجھ پر گر جائے۔ مجھے چیلنج پسند ہے۔ پرسوں ہی نکاح ہوگا اور میں اسے اپنے گھر لے جا کر سیدھا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لنگڑاتا ہوا چلا گیا اور عقیلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا کہ سودا منسوخ نہیں ہوا، مگر میرا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ شاہو نے اسے وارننگ دی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا مگر وہ سمجھا نہیں تھا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ 2 دن پلک جھپکنے میں گزر گئے اور نکاح کا منحوس دن آ پہنچا۔ پوری حویلی میں گہما گہمی تھی، دیگیں چڑھ رہی تھیں اور مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، مگر یہ خوشی کی نہیں بلکہ ایک بے بس یتیم لڑکی کی قربانی کی تیاری تھی۔ میں اسٹور روم میں بند تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے شاہو غائب تھا۔ نہ کوئی کھانا آیا تھا، نہ کوئی آواز۔ مجھے لگا شاید اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ مایوسی میرے رگو پے میں اتر چکی تھی۔ صبح سویرے عقیلہ بیگم اور شازیہ نے مجھے اسٹور روم سے نکالا۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے غسل خانے میں لے جایا گیا۔ شازیہ نے ٹھنڈے یخ پانی کا پائپ میرے اوپر کھول دیا۔ میں سردی سے ٹھٹر رہی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ دونوں ہنس رہی تھی۔ مجھے نہلانے کے بعد شازیہ اپنا ایک پرانا بدرنگ اور بھدا سا جوڑا لے کر آئی جس پر جگہ جگہ سے کڑھائی ادھڑی ہوئی تھی۔ لے، یہ پہن لے، تیرے لیے تو یہی بہت ہے۔ سیٹھ نے تو ویسے بھی تجھے جوتی کی نوک کے نیچے ہی رکھنا ہے، تجھے دلہن بننے کا کیا شوق؟ اس نے وہ کپڑے میرے منہ پر مارے۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے اس بوڑھے درندے کے حوالے مت کرو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میں ساری زندگی تمہاری نوکرانی بن کر رہوں گی، مگر میرا نکاح مت کرو۔ مگر ان دونوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی مجھے وہ بھدا جوڑا پہنا کر واپس اسی اسٹور روم میں دھکیل دیا اور باہر سے دوبارہ موٹی زنجیر چڑھا کر تالا لگا دیا
تاکہ مولوی صاحب اور بارات کے آنے تک میں بھاگ نہ سکوں۔ اسٹور روم میں گھپ اندھیرا تھا اور میں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میرا دل ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے دیواروں کو دیکھا، چھت کو دیکھا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ مجھے اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ شاہو، تم کہاں ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے محافظ ہو۔ آج جب میری عزت اور زندگی داؤ پر لگی ہے تو تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تم بھی جھوٹے نکلے؟ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب مایوسی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ باہر سے ڈھول کی تھاپ سنائی تھی، بارات آ چکی تھی۔ یہ آواز میرے لیے موت کا نکارہ تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں عقیلہ بیگم مجھے لینے آئیں گی، پھر میرا نکاح اس شیطان سے پڑھا دیا جائے گا جس کے تصور سے ہی مجھے گھن آتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک بھیانک خیال آیا، اگر کوئی بچانے والا نہیں تو میں خود کو ختم کر لوں۔ میں اس ذلت کی زندگی سے موت کو بہتر سمجھتی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ ٹٹولا تو میری انگلیوں سے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ٹکرایا۔ میں نے وہ نوکیلا کانچ کا ٹکڑا اٹھایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ارادہ پکا تھا۔ میں نے اسے اپنی کلائی کی رگ پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں بس دباؤ ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک وقت تھم گیا۔ کمرے کی فضا میں ایک دم تبدیلی آئی۔ وہی زعفران اور موتیا کی پراسرار خوشبو جس کے لیے میں ترس گئی تھی، ایک شدید جھونکے کی طرح آئی اور اس نے اسٹور روم کی بدبو کو فنا کر دیا۔ چھت سے ایک مدھم سی روشنی پھوٹی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوتی گئی۔ یہ روشنی کسی بلب کی نہیں تھی بلکہ ایک سنہرا نور تھا جس نے کونے کونے کو منور کر دیا، اور پھر شاہو کی آواز گونجی، مگر یہ آواز پہلے والی پرسکون آواز نہیں تھی۔ اس میں اتنا جلال، اتنا غصہ اور اتنی گرج تھی کہ زمین لرزنے لگی اور دیواریں تھر تھرانے لگیں۔ مہرال، رک جاؤ، خودکشی بزدل کرتے ہیں اور تم ایک بادشاہ کی ملکہ ہو۔ پھینک دو اس کانچ کو۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا اور کانچ کا ٹکڑا گر گیا۔ میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اوپر دیکھا۔ شاہو کی آواز گونج رہی تھی۔ میں خاموش اس لیے تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ انسان اپنی کمینگی اور ظلم کی کس حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے انہیں موقع دیا، وارننگ دی، مگر ان کی آنکھوں پر لالچ اور تکبر کی پٹی بندھی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انصاف ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی اصل حیثیت میں دنیا کے سامنے آؤ اور یہ دنیا دیکھے کہ جسے انہوں نے ٹھکرایا اسے غیب نے کیسے اپنایا۔ اچانک میرے سامنے ہوا میں ایک بڑا سا قدیم اور انتہائی خوبصورت صندوق نمودار ہوا، جو لکڑی کا نہیں بلکہ خالص سونے کا لگ رہا تھا۔ وہ صندوق خود بخود کھلا اور اس کے اندر سے نکلنے والی چکا چوند نے میری آنکھیں خیرہ کر دیں۔ شاہو نے حکم دیا، اسے پہن لو مہرال۔ یہ وہ لباس ہے جو جنات کی شہزادیوں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج تمہاری رخصتی کسی معمولی سیٹ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج تم اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دو گی۔ جلدی کرو، وقت کم ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لباس اٹھایا۔ وہ سرخ رنگ کا ایک ایسا شاہکار عروسی جوڑا تھا جس کا کپڑا شاید آگ، ریشم اور ستاروں کی دھول سے بنا تھا۔ اس پر ہیرے، یاقوت اور زمرد جڑے تھے جو اندھیرے میں بھی اپنی روشنی آپ تھے۔ اس لباس کو چھوتے ہی مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی حرارت اور طاقت محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی جلدی وہ لباس پہنا اور جیسے ہی میں نے اسے زیب تن کیا، ایک معجزہ ہو گیا۔ میرے جسم کی ساری تھکاوٹ، ساری چوٹیں اور کمزوری غائب ہو گئی۔ شازیہ کا دیا ہوا وہ پرانا جوڑا غائب ہو گیا اور میں سر سے پاؤں تک زیورات اور اس نورانی لباس میں ڈھک گئی۔ میرے سر پر خود بخود ایک ہیروں کا تاج سج گیا۔ میرا چہرہ چاند کی طرح نہیں بلکہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اب انسان رہی ہی نہیں ہوں۔ میرے اندر کا ڈر ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شاہانہ وقار نے لے لی۔ اسی لمحے باہر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عقیلہ بیگم غصے میں بڑبڑاتی ہوئی آ رہی تھی۔ شاید بارات کو دیر ہو رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی، مولوی انتظار کر رہا ہے۔ باہر آ منحوس، تجھے تو میں بالوں سے گھسیٹ کر لے جاؤں گی۔ انہوں نے زور سے دروازے کی کنڈی کھولی اور دروازہ دھڑام سے کھولا۔ ان کے پیچھے سیٹھ دلاور جس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور چند باراتی بھی کھڑے تھے جو دلہن کو دیکھنے کے شوق میں وہاں آ گئے تھے۔ عقیلہ بیگم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ان کے حلق سے ایک ایسی خوفناک اور لمبی چیخ نکلی جیسے کسی نے ان کا کلیجہ نکال لیا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گریں اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سیٹھ دلاور کی آنکھیں باہر ابل پڑیں اور باراتیوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ ان کی سانسیں رک گئیں اور وہ پتھر کے بت بن گئے۔ میں زمین پر نہیں تھی، میں ہوا میں معلق تھی، زمین سے تقریباً 3 فٹ اوپر۔ میں کسی تخت پر نہیں بیٹھی تھی مگر ہوا نے مجھے تھام رکھا تھا۔ میرے لباس سے سرخ اور سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔
جس نے سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ میں کسی انسانی دلہن سے کہیں زیادہ پرشکوہ، ہیبت ناک اور حسین لگ رہی تھی، لیکن اصل خوفناک منظر میرے پیچھے تھا۔ میرے پیچھے زمین پھٹ گئی تھی اور وہاں سے کالے دھوئیں کا ایک بگولا اٹھ رہا تھا۔ اس دھوئیں نے آہستہ آہستہ گھومتے ہوئے ایک انسانی شکل اختیار کر لی، ایک 6 فٹ سے زیادہ قداور اور ایک انتہائی وجیح نوجوان جس کا چہرہ سورج کی طرح تپ رہا تھا اور آنکھوں میں نیلے شعلے جل رہے تھے۔ اس نے شاہانہ زرہ بختر اور لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک ایسی تلوار تھی جس کے پھل سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ شاہو تھا، اپنے اصلی اور جلالی روپ میں۔ اس کا حسن اتنا ہیبت ناک تھا کہ انسان اسے دیکھ کر دیوانہ ہو جائے۔ سیٹھ دلاور نے بھاگنا چاہا مگر اس کے پیر زمین نے جکڑ لیے۔ شاہو نے اپنی گرجدار آواز میں کہا جو پوری حویلی میں گونجی اور شیشے تھر تھرا اٹھے، اے غلیظ اور لالچی انسانوں، رک جاؤ۔ جس لڑکی کو تم نے پیروں کی دھول سمجھا وہ میری ملکہ ہے۔ تم نے اسے بھوکا رکھا، میں نے اسے جنت کے میوے کھلائے۔ تم نے اسے اندھیرے میں قید کیا، میں نے اسے ستاروں کی روشنی دی۔ تم اس کی عزت کا سودا کرنے چلے تھے، آج میں تمہارا ایسا سودا کروں گا کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ شاہو نے تلوار ہوا میں لہرائی۔ اچانک حویلی کے تمام دروازے اور کھڑکیاں زوردار دھماکوں کے ساتھ بند ہو گئے۔ باہر دن کا وقت تھا مگر حویلی کے اندر کھپ اندھیرا چھا گیا۔ صرف شاہو کی تلوار اور میرے لباس کی روشنی باقی تھی جو موت کا رقص کر رہی تھی۔ عقیلہ بیگم اور شازیہ گھٹنوں کے بل گر گئیں اور زمین پر ناک رگڑنے لگی۔ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری جان بخش دو، ہم باز آئے۔ سیٹھ دلاور بھی گڑ گڑانے لگا۔ میں اپنی ساری دولت دے دوں گا، مجھے جانے دو، میں توبہ کرتا ہوں۔ شاہو نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا جو بادلوں کی گرج جیسا تھا اور سب کے دل دہل گئے۔ دولت؟ تیری دولت میرے ایک جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اور معافی کا وقت تب تھا جب یہ معصوم لڑکی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، تب تم فرعون بنے ہوئے تھے۔ اب انصاف کا ترازو میرے ہاتھ میں ہے اور اب صرف سزا ملے گی۔ شاہو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا لمس گرم تھا مگر اس میں ایسا سکون اور اپنائیت تھی جو مجھے آج تک نہیں ملی تھی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے۔ اسٹور روم کی چھت غائب ہو گئی اور اوپر آسمان پر ایک خوبصورت راستہ بنا ہوا نظر آیا جو ستاروں اور کہکشاؤں سے سجا تھا۔ نیچے کھڑے لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور اپنی جان کی امان مانگ رہے تھے۔ شاہو نے جاتے جاتے نیچے دیکھا، اس کی آنکھوں میں قہر تھا۔ اس نے اپنا آخری اور اٹل فیصلہ سنایا، یہ اسٹور روم اب تمہاری قبر بنے گا، عقیلہ، شازیہ اور دلاور۔ تم تینوں اب قیامت تک اسی کال کوٹری میں قید رہو گے۔ تمہیں وہی بھوک ملے گی جو تم نے مہرال کو دی، وہی پیاس ملے گی جو تم نے اس پر مسلط کی، اور باہر کی دنیا کے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تم چیخو گے مگر کوئی نہیں سنے گا، تم رو گے مگر کوئی آنسو نہیں پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار آندھی چلی جس نے حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم دونوں آسمان کی طرف پرواز کر گئے اور نیچے حویلی کا وہ حصہ ملبے کے ڈھیر میں بدل گیا، مگر وہ اسٹور روم اپنی جگہ قائم رہا۔ اس کا دروازہ خود بخود ایک دھماکے سے بند ہوا اور پھر وہ لوہے اور لکڑی کا دروازہ اینٹوں کی دیوار بن گیا۔ اندر سے ان تینوں کی دلخراش چیخیں اور رونے کی آوازیں آتی رہیں مگر باہر کوئی انہیں سن کر بھی مدد کو نہ آ سکا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی چاندنی راتوں میں اس ویران حویلی کے کھنڈرات سے رونے اور بھیک مانگنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی پانی مانگتا ہے، کوئی روٹی، مگر وہ دیوار پھر کبھی نہیں ٹوٹی۔ مہرال اپنی نئی دنیا کی ملکہ بن گئی جہاں نہ دکھ تھا نہ بھوک، اور پیچھے رہ گئی عبرت کی ایک ایسی داستان جو ظالموں کا کلیجہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔